أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ محمد کی آخری آیت تلاوت کی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے لوگو، تم کو دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. بخیلی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو جو بولتا ہے خرچ کرو، اللہ محتاج ہے تمہارا نہیں. واللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے. وانتم الفقراء، اور تم ہی محتاج ہو اللہ کے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر ہمارے احکام کو نہیں مانے، تم کو اس دنیا سے ختم کر کے دوسری قوم کو اللہ پیدا کرے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. پچھلے خطبوں کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، نافرمانی کیوں کرتا ہے. ہم نے یہ بات بتائی تھی، ایک تو یہ ہے کہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے. ایمان کمزور ہے، اس وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کے بہت سارے گناہ کرتا ہے. نمازیں چھوڑ دیتا، نیکی کے کام چھوڑ دیتا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ انسان اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر نہیں ہے. اس کے اندر یہ بھی اللہ کتنا زبردست ہے، کتنا طاقتور ہے، اللہ کی کتنی قدرت ہے، اللہ کی قدر نہیں ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کو جیسے پہچاننا چاہیے ان لوگوں نے ویسے پہچانا نہیں اللہ کو، اس لیے گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. تیسری بات ہم نے یہ بتائی تھی، کسی بھی کام کے انجام کو نہیں سوچتا انسان. یہ کریں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس سے کیا نقصان ہوگا. اگر کسی کام کے انجام کو انسان سوچ لے اس کی کیا سزا ملے گی، تو گناہوں سے باز رہے گا. اس لیے کہ انسان کو جب معلوم ہو کہ چوری کریں گے تو پولیس اسٹیشن میں لے جائیں گے، ماریں گے، قید میں رکھیں گے، جیل میں رکھیں گے، کیا کیا کریں گے، تو چوری نہیں نہ کرے گا. اسی طرح کسی انسان کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنے سے کتنی بڑی غلطی ہوتی ہے، کیا کیا اس کا انجام ہوتا ہے، اور جھوٹے کو سب جو ہے جھوٹے سے نفرت کرتے ہیں، انجام معلوم نہیں. نیکی کا انجام، نماز پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں وضو کرنے سے. پھر نماز اگر پڑھیں گے تو اس کا کتنا ثواب ملے گا. یہ سب جو ہے آدمی سوچتا نہیں انجام کو. ایک اور بات یہ ہے انسان کے اندر کہ صاحب انسان اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں سمجھتا. اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھے تو اللہ کی بات مانے گا. انسان جرم بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے. جرم کیا کرتا ہے؟ جیسے کوئی زنا کرے، چوری کرے، جھوٹ بولے، یہ سب جرائم ہی جرام ہیں. گناہ کیا کرتا ہے؟ نماز چھوڑ دیتا ہے، اور سب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک چھوڑ دیتا ہے، شرک کرتا ہے. یہ گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتا ہے.
اس لیے کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں اللہ کا غلام ہوں. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھتے ہیں. بولنے کے لیے سب بولتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. محمد اللہ کے غلام ہیں, اس کے بندے ہیں, یہ تو بولتے ہیں. لیکن ہم اللہ کے غلام ہیں, اللہ کے بندے ہیں کیا؟ بہت کم سوچیں گے. اس لیے کہ غلام کا کام کیا ہے؟ مالک جو بولے اس کو کرنا, جیسے بولے ویسے کرنا, جتنا بولے اتنا کرنا. یہ غلام کا کام ہے نا. یہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں سمجھا. اس کی وجہ سے گناہ بھی کرتا ہے, جرم بھی کرتا ہے. اگر کسی کمپنی کے اندر کچھ قوانین ہو, اتنے بجے آنا, روزانہ آنا, ایسے بہت سارے قوانین ہوں. کوئی آدمی جائے ہی نہیں آفس کو, اور صاحب مہینہ گزر جائے, تنخواہ لینے کھڑا ہوگا, تنخواہ ملے گی کیا اس کو؟ بہت مارا جائے گا کہ تم نے کمپنی کو دھوکہ دیا, کام نہیں کیے, تمہاری جگہ کسی دوسرے کو رکھ سکتے تھے, کام ہماری کمپنی کا اچھا ہوتا تھا. اپنے آپ کو نوکر نہیں سمجھا. یہ نوکر کو دنیا میں اتنی بڑی سزا ملتی ہے, اور غلام جو ہے اس کو تو اور بڑی سزا ملے گی. ہم سب اللہ کے غلام ہیں, نوکر نہیں ہیں. نوکر پیشہ لوگوں کو کبھی ہوتا ہے چلو جی چھٹی ڈال دیں, چلو جی 2-3 دن نہیں جائیں گے, یہ 15 دن کے لاس آف پے لے لیں گے. یہ نوکروں کا کام ہے. اللہ کا غلام تو کبھی ایسے نہیں کر سکتا نا. بارش ہو, دھوپ ہو, کیسے بھی ہو, وہ اللہ کے یہاں آتا ہے, حاضری دیتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اللہ کو راضی کرتا ہے. ایک صحابی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول میرا گھر ذرا دور ہے, مسجد آپ کی دور ہے, راستہ ٹھیک نہیں ہے, پتھر ہیں, جھاڑ ہیں, کنکر ہیں, کبھی بچھو وغیرہ بھی ہوگا, اور میں نابینا آدمی ہوں, اور مجھے پکڑ کر لانے والے بھی کوئی نہیں. اللہ کے رسول نابینا کا خیال کیجئے, اور راستے کی پریشانیوں کا خیال کیجئے. راستہ صاف نہیں ہے, تار روڈ نہیں ہے, سیمنٹ روڈ نہیں ہے, کھردرا راستہ ہے, کچھ جانور وغیرہ بھی ہوں گے, بارش ہو جائے تو کیچڑ وغیرہ بھی ہوگا. اللہ کے رسول میں گھر میں نماز پڑھ لوں کیا؟ اللہ کے رسول کہا ہاں جی پڑھ لو. ابھی وہ گئے بھی نہیں تھے. اچھا سنو, اذان کی آواز تم کو سنائی دیتی؟ ہاں اللہ کے رسول. کہا نہیں جی تمہارے لیے کوئی اجازت نہیں, رخصت نہیں ہے. یہ نہیں بولے کہ میں نماز چھوڑ دیتا ہوں. مسجد میں آنے سے رخصت مانگے, مسجد کی حاضری سے, جماعت کی حاضری سے انہوں نے رخصت مانگی. تو کہا کہ لا اجد لک رخصتا, تمہارے لیے میرے پاس سے اللہ کی طرف سے کوئی رخصت چھٹی نہیں ہے. اندازہ کریں تو کیا اس کے بعد وہ رک گئے کیا؟ آتے تھے مسجد کو, باقاعدہ آتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اس لیے کہ اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھتے تھے نا. مشکل ہو, تکلیف ہو, فلاں ہو, اللہ اکبر. کتنے لوگ کیسا کیسا خیال کر کے اپنی آرام کو قربان کر دیتے ہیں. بہت سال پہلے کی بات ہے, میں ایک مرتبہ جا رہا تھا ٹرین میں, تو ایک آدمی کمبل بھی رکھا تھا ساتھ. سردی کے دن تھے, میں سمجھا کمبل اوڑھنے کے لیے رکھا ہوگا. تو تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا وہ آدمی جاتا ہے ترپاتور اس ٹرین سے. اس کو ڈر یہ ہے کہ سویرے ٹرین چھوٹ جائے گی, آفس سے ناغہ ہو جائے گا. جاتا ہے گھر میں کھانا وانا کھا کے آ کے ٹرین میں سو جاتا ہے. روز اس کا معمولی ہے. اتوار کے دن گھر کو جاتا ہے, گھر میں رہتا ہے. سروس کے لیے لوگ اتنا خیال کرتے, صاحب تنخواہ کٹ جائے گی, فلاں ہوگا, لیکن نماز چھوڑنے کی وجہ سے کوئی سوچتا ہے کیا؟ یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا سجدہ کرنے کے لیے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے, اور وہ بھی اور اس کے ماننے والے سب جہنمی ہیں. یہ سب سنتے ہیں, سب کو معلوم. آدم علیہ السلام کا قصہ جب بھی بولتے ہیں ضرور ان کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان بنا کے بتا کے کتنے سجدے چھوڑتا ہے, کتنی نمازیں چھوڑ دیتا ہے. ابلیس کے لیے تو جہنم ہے. اور ہم اگر ایک ہفتے میں اتنی نمازیں 35 نمازیں چھوڑیں,
ہر نماز کے اندر آپ سوچئے کہ رکعت میں 2 سجدے، کتنے سجدے چھوٹتے ہیں؟ ہمارا کوئی نہیں 17 رکعت ایک دن میں پڑھتا ہے اور اتنے سجدے چھوڑ دیتا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، نماز پڑھتا بھی نہیں اور ابلیس کو سوچتا بھی نہیں۔ نماز نہیں، اگر نماز پڑھے گا تو اللہ سے کتنے قریب ہو جائے گا؟ اللہ نے کہا فسجد وقترب، سجدے کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ ویسی بڑی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ظالم اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں سمجھتا ہے۔ کتنی آدمی جو کوشش کرتا ہے، بیوی کی فرما برداری کرتا ہے، اپنا جو یجمان ہوتا ہے، اپنا جو سیٹ ہوتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے، کسی بھی وقت اس کو بلائے یہ لے کر آؤ جی، کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ آج مجھے سیٹ صاحب نے میری خدمت کے لیے کہا، میں لے کر آئے، کتنا خوش ہو گئے۔ اللہ بھی خوش ہوتا ہے جی، عبادت کرنے سے اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کہنے نہیں میں نہیں لوں گا، میری ڈیوٹی نہیں ہے، تو چھوڑ دے گا اس کو معاف کر دے گا کہ پہلے اس کو کمپنی سے نکال کر باہر کر دے گا۔ ویسے ہم لوگ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے، اللہ کے دربار سے نکال دیے جائیں گے، اللہ کے ہاں ہمارے لیے ثواب نہیں ملے گا، ہم تو جہنم کو جائیں گے۔ سمجھنا چاہیے انسان کو، میں اللہ کا غلام ہوں۔ اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھائی مجھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا، بھائی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، 5 وقت نماز پڑھنا مجھ سے نہیں ہوتا، کیوں بھائی نہیں ہوتا؟ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کو جتنی طاقت ہے اتنا ہی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، اتنی اس کو تکلیف دیتے ہیں، شریعت کی اتنی باتوں پر عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر 50 وقت کی نماز فرض کر دیتا تو کیا ہوتا؟ معراج کی رات میں 5 وقت کی نماز کی نا، اگر وہ 50 وقت کی نماز ہوتی مختصر ہوتی، 2 منٹ کی 4 منٹ کی نماز ہوتی، 50 وقت مسجد کو آؤ جاؤ، 50 وقت مسجد کو آؤ جاؤ، وہ اللہ کی مہربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 50 کو 5 میں کم کر دیا۔ پھر اس کے باوجود کوئی کہے کہ صاحب 5 وقت مسجد کو آنا جانا میرے مشکل ہے، پریشانی ہے، کیسے ہوگا؟ ڈیوٹی کے لیے آدمی دھوپ ہو، بارش ہو، کچھ بھی ہو، رات بھر سویا نہیں جاتا، برابر جاتا۔ ہمارے یہاں یہ حال ہے، ذرا بارش ہو گئی نماز چٹ ہو گئی، ذرا کچھ کہیں جا کر آ کے لیٹ سے سوئے فجر کی نماز بھی چٹ ہو گئی۔ یہ نمازیوں کا حال ہے۔ بے نمازیوں پر ان کے کان میں بھی جا کے اذان دے، سمم بکم عمی فہم لا یرجون، اندھے ہیں، بہرے ہیں، ان کو کتنی بھی نصیحت کرو ان کو کچھ بھی ہوتا نہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں سمجھتے، اس طرح کے لوگ ہیں۔ لہٰذا انسان کا ایک بڑا دھوکہ جو شیطان اس کو دیتا ہے، آرام پسندی، کہ صاحب تم سو کیوں، اللہ معاف کرنے والا ہے نا، اللہ معاف کرنے والا ہے، آخر میں توبہ کر لیں گے، توبہ کر کے مر جائیں گے۔ اللہ یہ دھوکہ شیطان کا، یہ اپنے آپ کو غلام نہیں سمجھا، نہ غلام سمجھا لیکن اللہ کے احکام پر عمل نہیں کیا، شیطان نے اس کو دھوکہ دیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں اور جلدی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کرتا۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا جاء احدهم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما۔ اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر کرتے چلے جاتے ہیں۔ موت کا ذرا اندیشہ ہوا کہ مرنے والے 5 منٹ میں توبہ توبہ توبہ، ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ کافر بھی کفر کی حالت میں مرتا ہے، اللہ ان کی بھی توبہ قبول نہیں کرتا ہے۔ شیطان کے دھوکے کتنے ہیں دیکھو۔ آدمی ایسا سمجھتا ہے حج کو جا کر آ جائیں گے، ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے نا، اس لیے کہ جو بھی حج کو جاتا ہے صاف ستھرا حج کرتا ہے، سنت کے مطابق حج کرتا ہے، تو جب لوٹتا ہے تو اسے گناہ سب دھل گئے، صاف ہو کے آتا ہے۔ یہ آدمی دنیا بھر کا دھوکہ دے کے لوگوں کو اور کیا کیا کرتے، حج کو جا کے آتا ہے،
جان بوجھ کے دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، غلط باتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پوچھیں گے تو یہ کہے گا حج کو جانا ہے، حج کو جا کے آ گئے تو سمجھتا ہے کہ اب تو میں پاک ہو گیا، اب دوسری مرتبہ پھر تیاری کرتا ہے گناہوں کی۔ کیسے لوگ مسلمانوں میں ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کوئی داڑھی نہیں رکھے گا، کہیں گے صاحب داڑھی نہیں رکھیں، نہیں حج کو جانا ہے، حج سے واپس آ کر داڑھی رکھ لیتا ہوں۔ کیسے لوگ ہیں، یعنی شیطان کا دھوکہ اس کو کہاں لے جاتا ہے، سنتوں پر عمل نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں، سب یہی کہ صاحب بعد میں کر لوں گا۔ اللہ نے کہا ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے، جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں اور غفلت میں رہتے ہیں، مرنے کے وقت توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جان جب حلق تک آ جاتی ہے اس وقت کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں مغرب سے سورج نکلنے تک توبے کی مہلت ہے تم کو، اگر مغرب سے سورج نکلنے کے بعد توبہ کرو، ساری دنیا کے لوگ تو توبہ کریں گے نا، مشرق سے سورج نکلنا، مغرب سے واپس سورج، سارے لوگ توبہ کریں گے، کہا کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، تو لہٰذا توبے کے اندر ٹال مٹول کرنا یہ بھی ایک بڑی غفلت ہے، اور ایک غلام کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ ایسے کرے۔ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے اس سے بھی زیادہ کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے۔ فرض نماز ہماری ظہر میں 4 رکعت ہی ہے، لیکن یہ بندہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے سنت کا اہتمام کرتا ہے، پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے، نہیں تو 2 رکعت پڑھتا ہے سنت، پھر فرض نماز کے بعد اور 2 رکعت پڑھتا ہے، اس کے علاوہ کتنی نفل نمازیں پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غلام تھے نا، کتنی عبادت کرتے تھے، کتنی نمازیں پڑھتے تھے، تہجد تو کبھی چھوڑتے ہی نہیں تھے آپ، سفر میں ہو کچھ بھی ہو، روزے بھی نفل روزے بھی آپ سفر کی حالت میں رکھتے تھے۔ کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ شیطان تو ہم لوگوں کو اللہ سے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی حیثیت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم غلام ہیں، اگر ہم نے کوئی بھی غلطی کی، کوتاہی کی، اللہ سے معافی نہیں چاہے تو پھر اللہ کی سزا سخت ہے۔ اللہ نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر ہماری باتوں پر عمل نہیں کیے، ہماری باتوں کو نہیں مانے، تو پھر تم کوئی دنیا سے چھٹی کر کے، تباہ و برباد فنا کر کے دوسری قوم کو پیدا کرے گا، دوسرے لوگوں کو لائے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی قوموں کو تباہ و برباد کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، پھر دوسری قوم آئی، وہ بھی اللہ کے فرما بردار بن گئی، اطاعت کی، ان کے نبی جانے کے بعد پھر بھی وہ غفلت کا شکار ہو گئے، پھر جب اللہ تعالیٰ کے گنہگار ہو گئے تو اللہ نے ان کو ختم کیا۔ ہمارے سامنے کتنی مثالیں ہیں، نوح علیہ السلام سے لے کر یحییٰ زکریا علیہ السلام تک، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان سب کو ختم کر کے دوسرے نبی کو بھیجا، ان کی قوم کو بھیجا جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے۔ تو اپنے آپ کو غلام سمجھیے، اللہ مجھے دیکھ لیا، اللہ مجھ سے پوچھے گا، میں کیا کروں گا، کیا جواب دوں گا، اللہ اکبر۔ یہ گناہ کا احساس ہی تھا کہ صحابہ کرام میں سے کسی کو غلطی ہو جاتی، کتنی جو ہے توبہ استغفار کرتے۔ کئی مرتبہ آپ نے وہ غامدی عورت کا واقعہ سنا ہے، مجھ سے بھی سنا ہے، دوسروں سے بھی۔ مدینے کی ایک عورت شادی شدہ، اس سے زنا ہو گیا۔ شیطان سب کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی شیطان تھا کیا؟ ہاں، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی شیطان تھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اب میرے پر اس کا اقتدار نہیں ہے، میں جو بولتا ہوں وہ سنتا ہے، مجھے خاموش چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم لوگوں کا شیطان تو بڑا ہے، گناہ سب سے ہوتا، صحابہ سے بھی ہوا۔ وہ عورت نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میرے پیٹ میں حرام کا بچہ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہارے کوئی قصور نہیں، بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے کہا بچہ ہونے کے بعد لاؤ، بچہ ہونے کے بعد بھی آئی، اس کو اتنا یقین تھا اللہ کے عذاب پر، اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ صاحب بچہ ہونے کے بعد لائی، کہا اس کو دودھ چھڑا کے لاؤ، وہ بھی کی۔ کتنے مہینے گزرے،
پھر بھی اپنے آپ کو وہ اللہ کے رسول کے حوالے کی اور سنسار کیا گیا پتھر سے۔ یہ واقعہ بار بار سناتا ہوں میں تاکہ سمجھیں کہ اس کو ایمان کتنا اس کا پختہ تھا، اس کو معلوم تھا کہ جہنم کو جائیں گے، حرام کی اولاد ہے میرے پیٹ میں، کتنا ڈر تھا، اپنے آپ کو غلام سمجھتی تھی، اللہ کی باندھی سمجھتی تھی، اس لیے وہ ایسے کی۔ لہٰذا ہم کو بھی چاہیے اپنے آپ کو غلام سمجھیں، کوئی گناہ ہو گیا تو اسی وقت توبہ کریں، اللہ سے معافی چاہیں اور آئندہ ایسا نہیں کرنے کا اقرار بھی کریں، اس لیے کہ توبے کی شرطوں میں سے ایک بھی ہے گناہ چھوڑو، گناہ پر پریشانی ہونا اور آئندہ ایسا نہیں کرنے کا عہد کرو گے تو پھر تمہارے لیے اللہ توبہ قبول کرے گا۔ لہٰذا ہم کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلائے اور ہم کو راہ حق پر قائم دائم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔